نہیں ہوا تو بتاؤ بھارت کی لوک سبھا میں اتنے کم مسلم ایم پی جیت کر کیوں جاتے ہیں؟ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوا تو بتاؤ بھارت کی جیلوں میں دلت اور مسلمان اور آدیواسی اپنی آبادی سے بڑھ کر اپنی جیلوں میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اپیسمنٹ اگر ہوا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے آ جاؤ بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لیں گے، صرف 5 منٹ کے اندر تم اپنی چپلیں بغلوں میں رکھ کر بھاگ جاؤ گے، میں دلائل کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں۔ مگر ممتا بنرجی بھی ایسی کرتے تھے، سر پہ اوڑھنی اوڑھ لیے، اللہ اکبر۔ اب بیچارہ مسلمان ارے بولا نا بولی اللہ اکبر بولی، بڑا خوش، اور دیکھو بھائی ممتا بنرجی بولے۔ بعض جذباتی مسلمان آنکھ میں آنسو لا کے کیا بولے۔ ایک بار تو ان کا ویڈیو میرے کو دکھائے، انہوں بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہمارے لوگ میاں کچھ دکھ رہا؟ کچھ بھی نہیں دکھتا بابو، یہ خالی آپ کو خوش کرنے کے کام ہے۔ اب رمضان آ رہا، ہر آدمی افطار کی دعوت، اب تو بی جے پی بھی کر رہی ہے۔ یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو سکول، ہمارے بچیوں کو کالج، ہمارے محلے میں پینے کے پانی کی لائن، ڈرینیج کی لائن۔ انصاف کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ اور آج بھارت کی جو سیاست ہے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک منصوبہ بند طریقے سے، جس کو آپ سیکولر پارٹیاں بولتے نا، میں تو کمیونل ہوں، میرے کو تو ڈگری دے چکے ہیں لوگ، میرے کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ جتنی گالی دینا چاہے دے دو میرے کو، میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جتنا آپ مجھے بولیں گے مجھے یقین ہے کہ قدرت اتنا زیادہ میرا ساتھ دے گی۔ مجھے تمہارے اور نہ میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کے سرٹیفکیٹ کا محتاج ہوں، میں کوئی محتاج نہیں ہوں، میں ہمیشہ اللہ کا محتاج تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کوئی سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں، مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں، آج ہر الیکشن آپ دیکھ لو، بنگال کا الیکشن ہو رہا، وہاں پر ٹی ایم سی کی حکومت نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں لفظ مسلمان کو لکھنا گوارا نہیں کیا۔ آسام میں الیکشن ہو رہا ہے، مگر وہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان سی ایم نہ بن جائے۔ تمل ناڈو میں الیکشن ہو گیا، اور وہاں پر وہ انا دورائی کی سرزمین، پیریار کی سرزمین، سوریہ ونشی صاحب جانتے ہیں پیریار اور انا دورائی کون تھے۔ وہاں پر ڈی ایم کے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بولتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو 25,000 سے 1 لاکھ روپیہ دیں گے جو کاشی اور متھرا اور دیگر مندروں کو جائیں گے، 1,000 کروڑ روپئے ان مندروں کو دیں گے جس میں ڈریویڈین آرکیٹیکچر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے 2 دن پہلے ایک محترمہ جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ اسد صاحب آپ بہت بولتے ہیں لوگوں کو۔ میں نے کہا ہاں بولتا ہوں۔ تو بولے نہیں، کیا کینسر کا مقابلہ کرنا ہے یا ٹائیفائڈ یا ٹی بی کا مقابلہ کرنا ہے؟ میں نے کہا میڈم برا مت مانیے، ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو۔ بولے بولیے۔ ہمارے پاس ہم بچپنے سے دیکھ رہے کہ ٹائیفائڈ ٹی بی ہے، ختم ہی نہیں ہوا، اب تک ہے نا، بچپنے سے سن رہے ہیں نا، ٹائیفائڈ ٹی بی، کینسر تو اب پھیل رہا، وہ بھی پھیل رہا۔ میں لائک کیا کریں گے اب؟ نہیں، کینسر کا کرنا ہے، ٹائیفائڈ ٹی بی کا کرنا علاج۔ بولا محترمہ، جب مریض جسمانی طور پر بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اور کینسر سے بھی مر جاتے، ٹائیفائڈ ٹی بی سے بھی مر جاتے۔ سیاست میں ہم آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ اگر کوئی کینسر ہے تو لات مارو اس کو، ٹائیفائڈ ٹی بی ہے تو دیکھ کے تھوک کے بولنا تیرے کو ووٹ نہیں دے رہا ہوں، مجلس کو ووٹ دے رہا ہوں۔
یہ سیاست میں ہے، جسمانی ہے، ڈاکٹر سے پوچھو آپ، نہیں کینسر ہے، ارے ملا آپ کو یہ ٹائیفائڈ ٹی بی اتنے سال سے ہے تو کون لے کے آئے اس کو؟ سیاسی طور سے اگر آپ دیکھ کون لے کے آئے اس کو؟ اور ہر لوگ بولتے نہیں فرقہ پرستی بڑھ گئی، فرقہ پرستی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی، فرقہ پرستی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر فرقہ پرستی نہیں تھی تو بابا صاحب امبیڈکر کیسا پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گئے؟ کیسا ہار گئے بابا صاحب امبیڈکر؟ وہ آدمی جس نے بھارت کا کانسٹیٹیوشن آئین بنایا اس کو ہرا دیا ان لوگوں نے، یہ ظالم لوگوں نے۔ اب آج آ کر آپ کو بولتے، ہمارے کو بولتے نہیں انہوں آ رہے نا، انہوں آ جائیں گے۔ ارے انہوں آؤ، تم دونوں ایک ہی ہو، تم دونوں مل کے کیا کیا ہمارے لیے بتاؤ۔ آپ بتائیے کہ جب میں آج وہ آڈیو سنا جس میں ممتا بنرجی کے الیکشن سٹریٹجسٹ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے اپیسمنٹ ہوا، یہ فلسفہ ہے، ارے ہماری بربادی کے فسانے بن گئے بھارت میں، میری بربادی کے فسانے بن گئے، اور آپ آ کر مجھ سے کہتے ہیں نہیں اپیسمنٹ ہوا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپیسمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ رمضان آیا، افطار کی دعوت، ایک مشاعرہ کر دیے، قوالی کر دیے، ہوگا نہیں، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ان بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اس دیوانے کی آواز کو سن رہے ہیں، یاد رکھو اگر آج آپ اٹھ کر اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آج آپ اپنی آواز کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب نہیں کریں گے، اگر آج 2021 میں اس ملک کا دلت، اس ملک کا مسلمان، اس ملک کا آدیواسی اگر میری اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو یاد رکھو نقصان ہمارا ہوگا، پھر رو کر شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم کو متحد ہونا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فرقہ پرستی کو ہرائیں، ذمہ داری ان لوگوں کی ہے۔ اگر آج 306 بی جے پی کے ایم پی لوک سبھا میں ہیں تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ بیدر سے 2 مرتبہ بی جے پی کا ایم پی جیت گیا تو کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا لوک سبھا کے الیکشن میں؟ کتنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ڈرو مت۔ کیسا جیتا ہوں نے؟ کیسا جیتا؟ میں آ کے بولا تھا خواب میں، میں اڑ کے آیا تھا۔ کیسا جیتا انہیں؟ سوچو، آپ ہنسنے کا نہیں ہے، ایک پیغام اور فکر لے کر جاؤ۔ کیسا جیتا وہ؟ کیوں جیتا وہ؟ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار کماراسوامی کی پارٹی ہے، وہ ذمہ دار ہے۔